بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے فارمیٹ کا ہی ایک اور سوال لے کر ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ بھی ذکر ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے مرسل تھے، اور آپ نے بھی مبشر اور منذر کی حیثیت سے دنیا کے لوگوں کو خوشخبریاں اور انذاری پیشگوئیاں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ تو آخری زمانہ کی تباہیوں کے متعلق جو پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان کی کچھ تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ یہ تو ہمارے ایک سوال میں بھی ہے۔ جی ایسا پورا سوال آنا ہے۔ پروگرام کا سوال ہی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا پروگرام کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ آخری زمانے کی جو تباہیاں ہیں ان کے بارے میں نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ قرآن مجید سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، شریعت کی کتابیں بھی، بغیر شریعت کی کتابیں بھی، ان میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ یہ تباہیاں آئیں گی، مثال کے طور پر طاعون کے بارے آتا ہے، یا زلزلوں کے بارے میں آتا ہے، یا جنگ عظیم وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، تو یہ ایسے الہامات ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو اس سے پہلے الہامات کی شکل میں پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو تسلسل سے ہزاروں سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور لگاتار وہ انبیاء بھی بتاتے چلے آئے کہ آخری زمانے میں جو امام مہدی یا مسیح موعود یا نہ کلنک اوتار کہہ لو، ہندو دھرم والے مانتے ہیں، وہ سب بھی لگاتار وہی پیشگوئیاں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں ہونا ہے، یہ آخری زمانے میں ہونا ہے، اور وہی پھر قرآن مجید نے بیان فرمائی، وہی پھر احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور وہی پھر الہامات کی شکل میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے۔ اور آج وہ جو باتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان باتوں کا پورا ہونا صرف یہ نہیں بتاتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی سچے ہیں، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ان امور کے متعلق، ان پیشگوئیوں کے متعلق جن انبیاء علیہم السلام نے خبریں دی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان فرمایا، بائبل آپ پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، اور ہندوؤں کی کتب مقدسہ پڑھ لیں، سب میں باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں، طاعون کے پھوٹنے کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے، طاعون کے پھوٹنے کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے، اور مری پڑنے کا اور زلزلوں کے آنے کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے، تورات میں بھی آتا ہے، اور پھر ہندوؤں کی مقدس کتب میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جنگ عظیم کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور دراصل تسلسل سے یہ جو پیشگوئیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اس کی اندر حکمت یہ ہے کہ دراصل امام مہدی اور مسیح موعود کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ امام مہدی اور مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کامل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی وجہ سے ہی ہزاروں سالوں سے وہ پیشگوئیاں جو کی جا رہی ہیں، اور آج بھی وہی کی جا رہی ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ایک پیشگوئی کا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جس کا ذکر طاعون کے حوالے سے ہے۔ حضور نے سن 1898 میں یہ خواب دیکھی کہ کچھ چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ پنجاب کے علاقوں میں چھوٹے قد کے اور کالے کالے رنگ کے جو ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ پودے کس چیز کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب اس ملک میں پھیلنے والی ہے۔ اب 1898 میں پنجاب کے اندر طاعون کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور یہ وہی الہام حضرت مسیح السلام کو ہوا جو انجیل میں بھی
مری اور پلیگ کے نام سے پہلے ہو چکا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب سچا امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا تو اس کے زمانے میں اس قدر طاعون پھیلے گی کہ جس گھر میں 7 آدمی ہوں گے ان میں سے 5 مر جائیں گے۔ تو یہ پیشگوئیاں جو ہوتی چلی گئیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوؤں میں ایک مقدس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سور ساگر، سور داس جی کی۔ وہ شری کرشن جی کے بڑے مطلب ہے کہ مداح اور ان کے ماننے والوں میں سے گزرے، 16ویں صدی عیسوی کے بزرگ تھے ہندوؤں میں۔ انہوں نے ہندو مذہبی کتب میں سے گیتا میں سے وہ پیشگوئیاں نکال کے پیش کی ہیں جو کہ آخری زمانے کے اوتار کے بارے میں، اس میں انہوں نے پلیگ کا ذکر بھی کیا، اس میں انہوں نے جنگ عظیم کا ذکر بھی کیا، اس میں انہوں نے زلزلوں کا ذکر بھی کیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو بزرگان جو ہزاروں سال سے کبھی کوئی بزرگ آیا، کبھی کوئی بزرگ آیا، یہ اکٹھے مل کر تو نہیں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کوئی منصوبے تو نہیں بنا لیے تھے، اور سب کو خدا کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اور اب اس دور میں وہی الہام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طاعون کا الہام ہوا اور خواب میں آپ نے دیکھا تو پنجاب کے اس زمانے کے اخباروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہاں تو کبھی کسی نے طاعون کی اور پلیگ کی صورت بھی نہیں دیکھی، اور ان کو جو ہے وہ یہ الہامات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ واقعی یہ بات درست ہے ان کی کہ پلیگ کا اگر آپ عالمی ریکارڈ دیکھیں تو پنجاب کے علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت دور تک کوئی پلیگ کی واردات نظر نہیں آتی، اور خاص آپ کے زمانے میں امام مہدی کے متعلق پیش گوئی ہو اور وہ اس پیش گوئی کو خود کہیں کہ میرے خدا نے اب مجھے یہ پیش گوئی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر لوگوں نے نہ مانا، خدا سے نہ ڈرے، تو یہ جو ہے پلیگ پڑنے والی ہے۔ اب جب لوگوں کی طرف سے مذاق چوطرفہ شروع ہو گیا تو دنیا نے دیکھا کہ 1902 میں پنجاب کے اندر پلیگ آنی شروع ہو گئی، اور اس قدر پلیگ پڑی ہے، اس قدر طاعون پڑی ہے کہ کہتے ایک جنازہ قبرستان پہنچتا، دوسرا پیچھے تیار ہوتا، اور ایک سال میں لاکھوں اموات ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہمارا ایک مخالف اخبار جو زمانے کا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کا، وہ اخبار تھا، اس کا نام اہل حدیث۔ مولانا امرتسری جو ثناء اللہ صاحب امرتسری اس رسالے کو نکالا کرتے تھے، انہوں نے اس زمانے کے حکومت کی طرف سے شائع شدہ جو اموات ہیں طاعون کی وہ پیش کی۔ اہل حدیث ہے، یہ 26 اپریل 1907 کا، اس کے صفحہ 11 میں یہ درج ہے۔ لکھتے ہیں کہ 1902 میں 5,77,427 اموات ہوئیں، 1903 میں 50,10,10,000، 1904 میں 10,22,000، 1905 میں 9,50,000، 1906 کا جو یہ ان کا جو اعداد و شمار لکھے ہیں جنوری تک کہتے ہیں 1,00,000، یہ سارے اس زمانے کے انہوں نے اکٹھے کیے۔ اور حضور نے 1998 میں ہی یہ 1898 میں یہ پیشگوئی کے رنگ میں آپ نے بیان فرما دیا تھا کہ آنے والی اور آئی۔ اب دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا الہام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جھوٹا الہام کرنے والے کو تو میں پکڑتا ہوں، لیکن یہ جھوٹا الہام کرنے والا نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے خدا نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جماعت میں سے کوئی آدمی طاعون کا ٹیکہ نہیں لگائے گا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے طاعون کا ٹیکہ ایجاد کیا تاکہ اس بیماری سے بچا جائے، لیکن میرے خدا نے مجھے بچایا کہ تمہاری جماعت کے جو ممبر ہیں وہ یہ طاعون کا ٹیکہ نہیں لگائیں گے، اور دوسروں کے نسبت اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں الہام ہوا، انی احافظ کل من فی الدار، کہ تیرے گھر کی چار دیواری میں جو بھی رہے گا میں اس کی حفاظت کروں گا، اور آگے فرمایا انی احافظوں کا خاصتاً، خاص طور پر تیری حفاظت کروں گا۔ اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دارالمسیح کے اندر اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ انسان تو انسان، کوئی چوہا بھی جس سے پلیگ پیدا ہوتی نہیں مرا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔
اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جو آپ سے مباہلے کر رہے تھے ان میں سے کئی طاعون سے ہلاک ہوئے. چراغ الدین جمونی طاعون سے ہلاک ہوا, غلام دستگیر قصوری طاعون سے ہلاک ہوا ہیں, اسی طریقے سے ایک فقیر مرزا تھا وہ طاعون سے ہلاک ہوا, اور کئی لوگ تھے جو طاعون سے جو ان کی موتیں ہوئیں, اور گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر جو اجڑ گئے. تو ایک آدمی پہلے بیماری کے آنے سے پہلے خدا اس کو بتاتا ہے, اور وہی الہام خدا کے پہلے نبیوں کو بھی ہو چکا, اور وہ کہتا ہے میں خدا کا سچا نبی ہوں, میرے زمانے میں میری سچائی کے اظہار کے لیے وہ طاعون آئی ہے, اور پھر وہ طاعون اور پلیگ آتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا کہ تم ٹیکہ نہیں لگاؤ گے تم محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, بلکہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان میں سے بھی کوئی جو ہے اس کی وفات جو طاعون سے نہیں ہوئی زمانے میں. تو اب آپ دیکھ لیں یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انذار آتا ہے, جیسا کہ مول صاحب نے بتایا کہ انذار تو اس لیے آتا ہے کہ قوم بگڑ جاتی ہے. خدا تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, لیکن جب قوم نہیں مانتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب آیا کرتے ہیں, اور وہ انبیاء علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری سچائی کو ظاہر کرے, تاکہ دنیا میں اخلاقیات کے معیار کو اونچا کیا جائے. تم مجھ کو قبول کرو, اس کے نتیجے میں تمہارا اخلاقیات کا معیار قائم ہوگا. تم مجھ کو قبول کرو, اس کے نتیجے میں تم ان عذابوں سے بچائے جاؤ گے. چنانچہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, یہ ایک ایسی گواہی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی کہ اس زمانہ میں اکا دکا عام احمدیوں کا کوئی واقعہ اگر طاعون سے وفات کا ہوا ہو تو سارے کے سارے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ رہے. پھر آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے کی بھی آپ نے پیش گوئی کی, اور یہ زلزلے کی پیش گوئیاں بھی پہلے انبیاء علیہ السلام بھی کرتے چلے آئے کہ امام مہدی کے زمانے میں یہ زلزلے آئیں گے. زلزلے آتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر جب زلزلے اتنی کثرت سے آنا شروع ہو جائیں کہ انسانی عقل حیران اور پریشان ہو جائے کہ یہ زلزلہ ہے, یہ کیا ہے یہ. چنانچہ آپ دیکھ لیں 1905 میں جب یہ کانگڑا کا زلزلہ آیا ہے, اس کے آنے سے چند مہینے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ زلزلہ آنے والا ہے, اور پھر ایک عربی میں الہام ہوا آفات الدیار و محلوہا و مقاموہا, کہ جو عارضی سکونت کی جگہیں ہیں وہ بھی مٹ جائیں گی, اور جو مستقل سکونت کی جگہیں ہیں وہ بھی اس زلزلے سے مٹ جائیں گی. اس الہام سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ زلزلہ ایسے مقام پر آئے گا جہاں کثرت سے عارضی رہائش گاہیں ہوتی ہیں, جیسے ہوٹل ہیں, سیرگاہیں ہیں, مندر ہیں, یا جو فوجی بیرکیں ہیں, ایسے مقام پر یہ زلزلہ آئے گا. چنانچہ کانگڑا جہاں یہ 1905 میں زلزلہ آیا, یہ دراصل ایسا ہی مقام تھا. یہ ٹورسٹ پلیس اور بہت مندر, اور یہ ایسی جگہ تھی کہ آپ زلزلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس سے پہلے کی تاریخ میں اس علاقے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا, اور جو طبقات الارض کے ماہر تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ پہاڑیاں خاموش ہو گئی ہیں, یہاں اب کوئی زلزلہ آنے والا نہیں ہے. آپ نے چند مہینے پہلے فرمایا کہ زلزلہ آئے گا, اور وہ زلزلہ آیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے سے ایک احمدی کو جو نقصان نہیں پہنچنے دیا. اس زمانے میں یہ تاریخ شاہد ہے کہ کانگڑا کے اندر جتنی بھی جماعت تھی احمدیوں کی, یا اس کے ارد گرد تھوڑی سی جماعت تھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے محفوظ رہے. تو یہ جو الہامات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زلزلے کے بارے میں ہوئے, یا طاعون کے بارے میں ہوئے, یا زلزلے کے حوالے سے میں ابھی اگلے سوال کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زلزلے سے مراد ایسا زلزلہ بھی ہے جو دنیا کے اندر ایک بہت زبردست جنگ کا پیش خیمہ ہوگا. اس کی بھی آپ نے تفصیل بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ سوالوں کے جواب میں نا تو اس سلسلے پہ روشنی ڈالیں گے.